ایک سازش ہوئی کہ چونکہ جو ہی نماز میں بسم اللہ آتا ہے فوراً علی یاد آ جاتا ہے، لہذا بسم اللہ کو نماز سے نکال دو، نہ بسم اللہ آئے گی نہ علی یاد آئے گا۔ کبھی بسم اللہ کبھی بسم اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ بسم اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ شروع کرتا ہوں اسم اللہ سے، باللہ ہے نہیں، بے اسم اللہ، بسم اللہ، اللہ کے اسم سے۔ اب پوری دنیا کے علماء سے پوچھو کہ یہ اسم اللہ کون ہے، یہ اسم اللہ کون ہے؟ تو جب ہم مولا علی کی زیارت کو جاتے ہیں نجف اشرف، تو وہاں زیارت میں کہتے ہیں السلام علیکہ یا اسم اللہ، اے اللہ کا اسم آپ پر سلام۔ تو اسم اللہ کون ہے؟ علی کی ذات۔ اور الباؤ للاستعانت، کسی عربی دان سے پوچھو الباؤ للاستعانت سے، بے آتی ہے مدد کی غرض سے۔ اسم اللہ ہے علی اور بے آتی ہے مدد کی غرض سے، یعنی جب تک یا علی مدد نہ کہو قرآن شروع ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کا قرآن شروع ہی یا علی مدد سے ہو رہا۔ جب تک یا علی مدد نہیں کہو گے قرآن شروع ہی نہیں ہوگا۔ قرآن پہلے علی کو منواتا ہے۔ اچھا، مولا علی نے فرمایا میں بسم اللہ کی ماں کا کیا ہوں؟ نقطہ ہوں۔ علی نے یہ نہیں فرمایا میں الف ہوں، یہ نہیں فرمایا میں بے ہوں، بلکہ کیا فرمایا؟ میں بے کے نیچے نقطہ ہوں۔ الف کا عدد ہے ایک، لہذا الف سے مراد ہے اللہ، بے کے عدد ہے دو، لہذا بے سے مراد ہے ذات محمد۔ اب علی نے یہ نہیں کہا میں الف ہوں، یہ نہیں کہا میں بے ہوں، یعنی نہ مجھے اللہ سمجھنا نہ مجھے محمد سمجھنا، لیکن بے کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں علی ہوں، یعنی اللہ اور محمد کے بعد جو ہستی ہے وہ میں علی ہوں۔ اچھا، بے کا نقطہ نکال دو، بے بن جائے گی؟ نقطہ کاٹ دو پہچان ہو جائے گی بے کی؟ پتہ ہی نہیں چلا کیا لکھا ہو۔ جب نقطہ آئے گا تو پہچان آئے گی۔ علی ہے بے کا نقطہ، محمد ہے بے، علی ہے بے کا نقطہ۔ جب تک علی سمجھ میں نہیں آئے گا محمد کیسے سمجھ میں آئے گا؟ یا علی مدد قرآن کا آغاز ہے، نقطہ آغاز ہے کیا؟ یا علی مدد۔ ایک مولوی صاحب مجھے کہنے لگے یا علی مدد کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا مولوی صاحب یا علی مدد تیری مسجد کے دروازے پہ لکھا ہے، تیری مسجد کے دروازے پہ لکھا ہے۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا مسجد کے دروازے پہ ایک دعا لکھی ہوئی ہے جسے تم نے لکھا ہے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے، میرے لیے رحمت کا دروازہ
کھول دے. معلوم ہوا مسجد کا دروازہ رحمت کا دروازہ نہیں، وہ کوئی اور دروازہ ہے جو رحمت کا دروازہ ہے. اب قرآن سے پوچھو رحمت کون ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. محمد ہے رحمت. اور علی کیا ہے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها. علی ہے رحمت کا دروازہ. رحمت ہے محمد، علی ہے رحمت کا دروازہ. تو جب تک رحمت کا دروازہ نہیں کھلے گا رحمت کہاں سے آئے گی؟ رحمت تو آتی ہی دروازے سے ہے. جسے ساری زندگی دروازہ سمجھ میں نہیں آیا اسے محمد کیا سمجھ میں آئے گا؟ پہلے دروازے کو سمجھو. بھائی شریف بندہ وہ ہوتا ہے جو گھر میں دروازے سے داخل ہو. اگر کوئی دیوار پھلانگ کے آ جائے، چور ہوگا، ڈاکو ہوگا، بدماش ہوگا، مگر شریف نہیں، گھر والوں کا وفادار نہیں، چھت پھاڑ کے آ جائے، نقب لگا کے آ جائے، چور ہے، ڈاکو ہے، وفادار نہیں، تو شریف بندہ وہی ہوتا ہے کہ جو گھر میں داخل ہو دروازے کے ذریعے. اب محمد ہے شہر علم، علی ہے دروازہ. تو نے دیواریں کہاں سے بنا لی؟ جب تک در پہ نہیں آئے گا محمد کا علم تجھ میں کب آئے گا؟ یا علی مدد کہتے ہی اسی لیے ہے چونکہ علی کی مدد ہے دراصل اللہ کی مدد. علی کی پہچان ہے ولی اللہ. اچھا خانہ کعبے کا احترام کیوں کرتے ہو؟ اللہ سمجھ کے یا بیت اللہ سمجھ کے؟ خانہ کعبہ اللہ ہے یا بیت اللہ ہے؟ بھئی جھکتے ہو بیت اللہ کو اور کہہ رہے ہو ہم اللہ کو جھک رہے ہیں. اگر تو بیت اللہ کو جھک کے اللہ کو جھکتا ہے تو میں ولی اللہ کو جھک کے اللہ کو کیسے نہیں جھکتا؟ بھئی بات احترام کی ہے، نہ سجدہ ہے بیت کا. توجہ رہے. ایک انتہائی لطیف جملہ کہہ رہا ہوں، قبلہ علامہ صاحب تشریف لے آئے. نہ سجدہ ہے بیت کا، نہ سجدہ ہے اللہ کا. جو تم سجدہ کرتے ہو نہ یہ اللہ کا سجدہ ہے نہ بیت کا ہے. یہ اگر اللہ کا سجدہ کرتے ہو تو مشرک ہو گئے، چونکہ اللہ کا سجدہ تو تم کر ہی نہیں سکتے. تم اللہ کا سجدہ تو کر ہی نہیں سکتے. اور اگر کوٹھے کا سجدہ کر رہے ہو، خانہ کعبے کے کوٹھے کا، پھر بھی مشرک ہو گئے، چونکہ کوٹھے کا سجدہ اگر کوٹھا سمجھ کے کیا جائے تو مشرک ہو جاؤ گے. تو پھر یہ سجدہ کس بات کا ہے؟ جو بیت اللہ کو اللہ سے نسبت ہے اس نسبت کو سجدہ ہے. جو بیت اللہ کو اللہ سے نسبت ہے اس نسبت کو سجدہ ہے. تو سجدہ نہ بیت کا ہے نہ اللہ کا ہے، سجدہ ہے نسبت کا. جو نسبت کا منکر ہے وہ بندہ اللہ کا منکر ہے.
چونکہ نسبت کو ہی تو سجدہ ہے، بیت اللہ کو جو اللہ سے نسبت ہے اسی نسبت کو سجدہ کر رہے ہو، اسی نسبت کو سجدہ ہو رہا ہے نا، جو بیت اللہ کو اللہ سے ہے۔ تو جس طرح تو بیت اللہ کو اللہ سے نسبت ہے سجدہ کرتا ہے، اسی طرح میں ابو طالب کے بیٹے علی کی تعظیم نہیں کرتا، میں تعظیم کرتا اس لیے ہوں کہ علی ولی اللہ، علی اللہ کا ولی ہے۔ جس طرح بیت اللہ اللہ کا گھر ہے اس طرح علی اللہ کا ولی ہے، اور اسی طرح محمد اللہ کا رسول ہے۔ تو جب میں محمد اور علی ان دونوں بھائیوں کی تعظیم کرتا ہوں تو تعظیم کرتا ہی اس لیے ہوں کہ انہیں اللہ سے نسبت ہے۔ تو یہ سجدہ کس چیز کا ہوا؟ نسبت کا۔ تعظیم کس شے کی ہوئی؟ نسبت کی۔ جو بیت اللہ کو نسبت ہے اللہ سے اسے جھکو تو نماز ہو گئی، جو نسبت ہے علی کو اللہ سے اسے جھکو تو نماز ہو گئی، جو نسبت ہے محمد کو اللہ سے اسے جھکو تو نماز ہو گئی۔ معلوم ہوا نماز ہے اللہ کی نسبت کا حیا کرنے کا نام، اللہ کی نسبت کا احترام کرنے کا نام۔ اچھا، میں بازار